بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 21، حق زوجیت سے انکار۔ بیوی کے ذمہ خاوند کے بہت سے حقوق ہیں اور ان میں سے ایک حق کی زوجیت ہے۔ اس سے بلا وجہ انکار کرنا اللہ کی طرف سے لعنت کا باعث ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خاوند اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور وہ اس کی بجا آوری سے انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حق زوجیت کے متعلق اس قدر تاکید ہے کہ بیوی کو خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خاوند کی موجودگی میں کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اگر بیوی کے پاس اس انکار کے متعلق کوئی شرعی عذر ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس نہیں کریں گے اور وہ فرشتوں کی طرف سے ملعون نہیں قرار پائے گی۔ مثلا بیمار بیوی جو حق کی زوجیت کی طاقت نہیں رکھتی یا وہ حیض نفاس میں مبتلا ہے، اس وجہ سے انکار کر دے تو شرعاً کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بصورت دیگر بیوی کا انکار لعنت کا باعث ہے۔ نمبر 22، حلالہ کرنا اور کرانا۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو وقفے سے 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس سے نکاح کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ بیوی کسی اور کے گھر کو آباد کرنے کی نیت سے نکاح کر لے، پھر اس کا خاوند فوت ہو جائے یا وہ اسے طلاق دے دے تو عدت کے ایام پورے کر کے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن دوسرے خاوند سے مشروط نکاح کرنا اور پہلے خاوند کی طرف سے واپس جانے کی نیت سے نکاح کرنا اور اس قسم کے نکاح کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے اور باعث لعنت کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کروانے والے اور جس کے خاطر حلالہ کیا گیا دونوں پر لعنت کی ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو ادھار پر لیا ہوا سانڈ قرار دیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں مانگ کر لینے ہوئے سانڈ کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس کے متعلق ضرور مطلع کریں۔ آپ نے فرمایا، وہ جو پہلے خاوند کے لیے اس کی بیوی حلال کرنے کی نیت سے نکاح کرے، اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا دونوں پر لعنت کی ہے۔ بحوالہ مستدرک حاکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جو کسی کے لیے اس کی بیوی حلال کرنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے، تو آپ نے اسے زنا قرار دیا اور فرمایا، میں ایسے شخص کو رجم کی سزا دوں گا جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے۔ بحوالہ ابن شیبہ۔ واضح رہے کہ غیر شرعی حلالہ کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، دوسرے خاوند سے نکاح کرتے وقت شرط لگا دی جائے کہ تم نے مباشرت کے بعد اسے طلاق دے دینا ہے۔ نمبر 2، ظاہری طور پر طلاق کی شرط نہ لگائی جائے، البتہ خاوند نکاح ثانی کرتے وقت نیت کر لے کہ میں نے نکاح کے بعد اسے طلاق دینا ہے۔ دونوں صورتوں میں نکاح حرام اور باعث لعنت ہے۔ ان صورتوں میں پہلے خاوند کے لیے بیوی حلال نہ ہوگی۔ نمبر 23، سودی کاروبار کرنا۔ اسلام ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بن کر رہنے کی تلقین کرتا ہے اور آپس میں مروت، ہمدردی، ایک دوسرے پر رحم اور اثار کا سبق دیتا ہے، جبکہ سود انسان میں اس صفات کے برس رذیل پیدا کرتا ہے اور بھائی بھائی میں منافرت کو جنم دیتا ہے جو اسلامی تعلیم کی عین ضد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے دینے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، تحریر لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی اور فرمایا، وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سودی گناہ کے 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔
اللہ تعالیٰ نے سودی کاروبار کو اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سورۃ البقرہ آیت نمبر 279۔ ترجمہ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ درج بالا حدیث کے مطابق سود لینا، دینا، گواہ بننا، دستاویز دکھنا سب اللہ کی لعنت کا باعث ہیں۔ اس لیے ہمیں بینک کی ملازمت کے متعلق غور کرنا ہوگا۔ کتنی بڑی شکایت ہے کہ ہم محنت بھی کریں لیکن یہ محنت ہمارے لیے باعث لعنت ہو۔ بہرحال سودی کاروبار اور اس میں کسی قسم کی معاونت اللہ کے ہاں لعنت اور پھٹکار کا باعث ہے۔ نمبر 24، رشوت ستانی۔ رشوت دینا اور رشوت دینا ہمارے معاشرے کا سنگین جرم ہے۔ ہم دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے رشوت کا ذریعہ استعمال کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ ترجمہ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ اور تم ان اموال کے ذریعے حکام تک رسائی نہ کرو تاکہ تم دوسروں کا مال ناحق طور پر ہضم کر جاؤ۔ باطل طریقوں سے دوسروں کا مال ہضم کرنے کی کئی صورتیں ہیں لیکن اس آیت میں خاص طور پر اس ناجائز طریقے کا ذکر ہے جو حکام کی وساطت سے اختیار کیا جائے۔ اس کی عام صورت تو رشوت ہے کہ حاکم کو رشوت دے کر مقدمہ اپنے حق میں کرا لیا جائے اور اس طرح دوسرے کا مال ہضم کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر لعنت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے۔ بحوالہ مسترد احمد، راشی رشوت دینے والا اور مرتشی رشوت لینے والے کو کہتے ہیں۔ بعض روایت میں اس لعنت زدگی میں اس شخص کو بھی شمار کیا گیا ہے جو رشوت دینے اور لینے میں وسیلہ بنتا ہے اور اس کے ذریعے یہ دندان پروان چڑھتا ہے۔ ان احادیث کے پیش نظر ہمیں رشوت دینے، لینے اور ذریعہ بننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 25، چوری۔ کسی کے محفوظ کردہ مال کو خفیہ طریقے سے ہتھیا لینا چوری کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا بیان کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38۔ ترجمہ، چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس کی سزا ایک ہاتھ کاٹنا ہے۔ پہلی بار چوری کرنے والا دایاں ہاتھ پانچی تک کاٹا جائے اور اگر اس سے مسروقہ مال برآمد ہو جائے تو وہ اصل مالک کو واپس کر دیا جائے۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت سے باز رہے اور اسے دیکھ کر دوسروں کو عبرت کا حاصل ہو۔ یہ کام باعث لعنت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے، اور وہ ایک انڈے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور ایک رسی کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ واضح رہے کہ چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ مالیت پر کاٹا جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ بہرحال چوری کرنا ایک باعث لعنت کام ہے، مسلمان کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ نمبر 26، شراب نوشی۔ شراب ام الخبائث ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کے پینے اور اس کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب کی نحوست نے کئی ایک لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔ نمبر 1، شراب کشید کرنے والا۔ نمبر 2، جس کے لیے اسے کشید کیا گیا ہو۔ نمبر 3، پینے والا۔ نمبر 4، اٹھانے والا۔ نمبر 5، جس کے لیے جائے۔ نمبر 6، پلانے والا۔ نمبر 7، فروخت کرنے والا۔ نمبر 8، اس کی قیمت کھانے والا۔ نمبر 9، خریدنے والا۔ نمبر 10، جس کے لیے خرید جائے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شراب کو ملعون قرار دیا ہے۔ بحوالہ مستند احمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے
اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو باعث لعنت کہا ہے۔ بحوالہ مستدرک حاکم۔ شراب کے دینی اور دنیاوی بہت سے نقصانات ہیں، اس کے باوجود لوگ اس کا نام بدل کر استعمال کرتے ہیں۔ حکومت نے اسے فروغ کرنے کے متعلق اجازت نامے پرمٹ جاری کر دکھے ہیں۔ اس طرح ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کے کوئی دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز قرار دے لیں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک عنوان بائیں الفاظ قائم کیا ہے کہ جو انسان جرت اور دھڑلے کے ساتھ گناہ کا مرتکب ہوا اسے سلام نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کے سلام کا جواب دیا جائے حتیٰ کہ اس کی توجہ معلوم نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک معلق اثر پیش کیا ہے، شراب پینے والوں کو سلام نہ کیا جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ شراب پینے والے کے متعلق بہت سخت وعید آئی ہے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب کا رسیہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا بھی جنت سے محروم ہوگا۔ جو شخص شراب پینے کی حالت میں مرا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہر غوطہ سے پلائے گا۔ اس نہر میں بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا گندا مواد بہے گا جس سے اہل جنت کو بہت تکلیف ہوگی۔ بحوالہ مستدرک حاکم۔ بہرحال شراب نوشی بہت سنگین جرم ہے اور اسلام نے اسے لعنت کا باعث قرار دیا ہے۔ نمبر 27، عورتوں کا بکثرت قبرستان جانا۔ بلا شبہ قبروں کی زیارت دلوں کی سختی کا علاج ہے، ان کی زیارت سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان قبروں کی زیارت سے منع کیا، لیکن جب عقائد میں پختگی آ گئی تو آپ نے اس کی اجازت دے دی، جیسے کہ حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، لہذا تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اس عام حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اس سے دو صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ عورتوں کا بکثرت قبروں کی زیارت کرنا۔ نمبر 2، ان کا ٹولیوں کی صورت میں قبرستان جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ٹولیوں کی شکل میں عورتوں کو قبرستان جانے پر لعنت کی ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی یہی تشریح کی ہے۔ نمبر 28، عورتوں کا بین کرنا۔ کسی مصیبت کے آنے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، لیکن کچھ عورتیں اپنی بے صبری کا اظہار رونے دھونے اور بین کرنے سے کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور اس پر توجہ دینے والی عورت پر لعنت کی ہے جو مصیبت کے وقت اپنے بال منڈوا دے یا کپڑے پھاڑ دے یا آواز بلند کر بین کر دے۔ بحوالہ مستند احمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آوازیں دنیا و آخرت میں باعث لعنت ہیں، ایک خوشی کے موقع پر باجا بجانا اور دوسری مصیبت کے وقت رونا دھونا۔ بہرحال مصیبت کے وقت رونا، بین کرنا، کپڑے پھاڑنا، چہرہ پیٹنا شریعت کی نظر میں انتہا کی ناپسندیدہ حرکت ہے۔ خواتین کو خاص طور پر اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے اور اس کی طرف سے لعنت برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے محفوظ رکھے جو اس کی ناراضی کا باعث ہوں۔ آمین ثم آمین۔ نمبر 29، راستے میں لوگوں کو تکلیف دینا۔ لوگ آنے جانے کے لیے راستے کو استعمال کرتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ راستے میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو دوسروں کو تکلیف کا باعث ہو۔ راستے میں کانٹے بچھانا، اسے گندا رکھنا اسی قبیل سے ہے۔ بعض لوگ بائیں طور پر راستوں کو گندا کرتے ہیں کہ وہ راستے میں رفع حاجت کرتے ہیں اور اسے اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قضاء حاجت کرتے وقت دو لعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے اجتناب کرو، لوگوں کے راستے میں اور ان کے سایہ دار درختوں کے نیچے رفع حاجت نہ کرو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بائیں طور ہے کہ لعنت کے 3 اسباب سے اجتناب کرو، گھاٹوں پر
شاہراہ عام میں اور سائے کے نیچے رفع حاجت کرنے سے اجتناب کرو۔ ان احادیث میں قضاء حاجت کی تعلیم دی گئی ہے کہ عام راستے، سایہ دار درخت، پائے پانی کے گھاٹ، رواں دواں نہر کے کنارے رفع حاجت کرنے کی ممانعت ہے۔ چارہ عام پر قضاء حاجت ممنوع ہے، البتہ جو راستہ متروک ہو چکا ہو، عام گزرگاہ نہ رہا ہو، وہاں قضاء حاجت کر کے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح وہ سایہ دار درخت جہاں لوگ آرام کرنے اور سستانے کے لیے ٹھہرتے ہوں، وہاں رفع حاجت نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ درخت جہاں عام لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، وہاں قضاء حاجت کرنا منع نہیں ہے۔ نمبر 30، دنیا کی شدید ہرس۔ اس عالم رنگ و بو میں آنے کے بعد انسان کو جسم اور روح کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے دنیا سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح کشتی سمندر میں پانی کے اوپر رہتی ہوئی چلتی ہے، البتہ کشتی کو پانی سے بھر لینا اس کی تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے، ایسے ہی دنیا میں رہتے ہوئے اس کا غلام بن جانا انتہائی معیوب اور باعث لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درہم و دینار کا غلام ملعون ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ اس حدیث میں دنیا کا مال یا اسے جمع کرنے والا مقصود نہیں، بلکہ دنیا کی بہت محبت اس قدر گرفتار مراد ہے جو اس کی خاطر ہر چیز کو داؤ پر لگا دے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کی مزید وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درہم و دینار کا بندہ اور چادر و قمیص کا غلام تباہ و برباد ہے، اگر اسے کچھ مل جائے تو خوش و خرم، اور اگر نہ ملے تو ناراض ہو جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا خود بھی ملعون ہے اور اہل دنیا بھی ملعون ہے، البتہ 3 حضرات اس لعنت زدگی سے محفوظ ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والا، علم دین پڑھانے والا اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ واضح رہے کہ مذکورہ لعنت زدگی ان لوگوں کا مقدر ہوگی جو دنیا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جائیں کہ انہیں اللہ اور قیامت کا دن یاد نہ رہے اور نہ ہی آخرت سنوارنے کا انہیں کبھی خیال آیا ہو۔ اگر کوئی دنیا کا مال و متاع پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور دنیا کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس قسم کی لعنت سے محفوظ رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔